الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقی رکبا بالروحاء فقال من القوم قالوا المسلمون فقالوا من انت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرفعت الیہ امرأة صبیا فقالت الہذا حج قال نعم ولکی اجر رواہ مسلم۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقیا کہ بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملے رکبن ایک قافلے کو۔ رکبن یہ کیا ہے؟ راکبن کی جمع ہے۔ قافلے کو کہتے ہیں جو 3 سے زائد افراد ہوں، اس پر یہ بولا جاتا ہے۔ لقیہ رکبن، آپ ایک قافلے سے ملے، بالروحاء، روحاء مقام پر، یہ مدینہ طیبہ کے قریب ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے روحاء۔ فقال، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے پوچھا، من القوم، کہ آپ کون ہیں؟ من القوم، آپ کون ہو؟ قالوا، تو انہوں نے کہا، المسلمون، ہم مسلمان ہیں۔ فقالوا، پھر انہوں نے کہا، من انت، آپ کون ہیں؟ قال، آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ کا رسول ہوں۔ ورفعت الیہ امرأۃ صبیا، تو آپ کی طرف ایک عورت نے بچے کو اوپر اٹھایا۔ فقالت، اس نے کہا، الہذا حج، کیا اس کے لیے بھی حج ہے؟ قال نعم، آپ نے فرمایا کہ ہاں، ولکی اجر، اور اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر بنیادی طور پر جو مسئلہ بیان ہوا ہے وہ مسئلہ ہے بچے کے حج کے متعلق۔ کیا بچپن میں کیا ہوا حج وہ اس شخص کو کفایت کر جائے گا کہ جب وہ بلوغت کو پہنچے کہ دوبارہ حج نہ کرے اگر وہ صاحب استطاعت ہو جائے، یا پھر جو اس نے بچپن کے اندر ہی حج کر لیا تھا وہی کافی ہو جائے گا، مزید اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اس کے اندر بنیادی طور پر جو چیز سمجھنے والی ہے وہ آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ حج کی 5 شرائط ہم نے ابتدا کے اندر پڑھی تھی، اور عورت کے متعلق ہم نے 6 شرائط کو پڑھا تھا۔ ان میں سے ایک شرط ہم نے بلوغت بھی پڑھی تھی کہ بالغ ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ بلوغت سے قبل جو ہے حج فرض نہیں ہوتا، تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے کہ حج اس شخص کے اوپر، اس بچے کے اوپر واجب نہیں ہے۔ اب سوال پھر یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچہ حج کر لیتا ہے، نابالغ بچہ ہے، تو کیا اس کا حج مانا جائے گا یا نہیں؟ یعنی اس کے اس عمل کو قبول کیا جائے گا یا نہیں؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ نابالغ بچے کا حج درست ہے، ٹھیک ہے، حج اس کا درست ہے، لیکن اس کا جو کیا نام ہے فرض، جو حج کی فرضیت ہے وہ اس کے اوپر سے ساقط نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات، اس حدیث مبارکہ کے اندر سے چند مسائل جو ہمیں سمجھ میں آتے ہیں اس کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ پہلا کیا ہے کہ کسی کے
متعلق حسن ظن رکھنا درست نہیں ہے، یعنی ہر ایک پر بھی انسان حسن ظن نہ رکھے، بلکہ محتاط انسان کو رہنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایک قافلے سے ملے، اس کے اندر کچھ لوگ سوار تھے، تو آپ نے ان سے پوچھا من القوم، آپ کون ہو؟ یہ آپ کا سوال کرنا ایک تو اجنبی کی شناخت کر لینا ہے کہ آپ اس بندے کے متعلق پہچان سکیں کہ آیا یہ میرا دشمن ہے یا دوست ہے، اس سے مجھے نقصان پہنچنے والا ہے یا یہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جب آپ کسی اجنبی شخص سے پوچھ لیں گے تو آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ وہ آپ کا دشمن ہے یا پھر وہ آپ کا دوست ہے۔ اور جب آپ یہ پوچھ رہے ہیں تو یہ پوچھنا احتیاط کے اندر ہے۔ حسن ظن ہر ایک کے بارے میں اگر آپ رکھتے ہیں، ممکن ہے وہ دشمن ہو اور آپ کو نقصان پہنچا کر چلا جائے۔ تو انسان یہاں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ آدمی سائل کے منشا کے مطابق سوال کا جواب دے سکتا ہے، لیکن ہر سوال کا جواب اس کو دینا ضروری نہیں، یعنی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آگے دشمن ہوتا ہے، وہ آپ سے پوچھتا ہے آپ کون ہیں؟ آپ کہتے ہیں میں عبداللہ ہوں، مثال ہے، اللہ کا بندہ ہوں۔ جی آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ آپ کہتے تھے میں جی عبد الرحمن کا بیٹا ہوں، یعنی رحمان کے بندے کا بیٹا ہوں۔ پھر وہ آپ سے قبیلہ پوچھتا ہے، آپ کہتے تھے عبید اللہ، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں ان میں میرا شمار ہوتا ہے۔ تو اب یہ آپ جواب تو اس کو دے رہے ہیں، لیکن آپ اپنی اصل شناخت نہیں ظاہر کر رہے، کیونکہ اصل شناخت ظاہر کرنے پر ممکن ہے کہ آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے موقع محل کی مناسبت سے اگر سائل کے سوال سے کھٹکا ہے تو پھر آپ اس کی وضاحت دوسرے الفاظ کے اندر، ذو معنی جو الفاظ ہیں اس کے اندر آپ دے سکتے ہیں۔ اور یہ بھی مسئلہ ثابت ہو گیا کہ جب آپ کسی کو نہیں جانتے تو اس سے آپ سوال کر لیں، پوچھ لیں، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ پریشان رہیں کہ جی کون تھے، کیوں آئے، کیا وجہ ہے۔ اکثر طور پر ایسا ہوتا ہے نا، ہمارے پاس سے کوئی بندہ گزرتا ہے، وہ ہمیں السلام علیکم کر جاتا ہے، اب وہ سلام تو کر رہا ہوتا ہے حدیث کے مطابق کہ جب بھی تم کسی مسلمان سے ملو تو سلام کر دو۔ اب ہم اس کے چہرے کو اگر صحیح طرح نہیں دیکھا ہوتا، ہم پریشان رہتے ہیں کہ آخر وہ بندہ کون تھا جو مجھے سلام کر کے گیا، وہ کون تھا؟ اب بندہ اسی پریشانی کے اندر رہتا ہے کہ میں اس کو اچھا پھر بس اوقات وہ بندہ سلام کرتا ہے، اس کو ذہن میں نہیں آ رہا ہوتا وہ بندہ کون ہے، تو بندہ اس میں بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے جب اجنبی شخص آپ سے پوچھے تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور پھر یہاں سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین علم سیکھنے کے کتنے حریص تھے کہ جیسے ہی ان کو پتہ لگا کہ آپ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہیں تو فوراً ایک خاتون صحابیہ نے اپنے بچے کو اوپر اٹھایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مسئلہ پوچھ لیا، تاکہ یہ مسئلہ واضح ہو جائے کہ نابالغ بچہ جو ہے وہ حج کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ اور یہاں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے، لیکن شریعت نے اس کو اس بات کا پابند ضرور کیا ہے کہ وہ اس طرح کی بات نہ کرے کہ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ جس کے دل کے اندر روگ ہے وہ کچھ امید لگا بیٹھے، تو اس لیے ایسے لہجے کے اندر بات کرنا درست نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر نزاکت رکھی ہے، تو وہ گفتگو کرتے وقت بھی اس چیز کو اپنی گفتگو سے ظاہر کرتی ہے کہ نزاکت اس کے اندر موجود ہے۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو کسی مرد سے بات کرنی پڑ جائے تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے، لہجے کے اندر تھوڑی سی کرختگی، سختی لے کر آنی ہے، تاکہ آپ کی اس مٹھاس کو، سریلی آواز سے کوئی شخص دل کے اندر کوئی امید طمع نہ کر بیٹھے کہ جی میری ادھر دال گل سکتی ہے۔ تو آواز کا پردہ نہیں ہے، لیکن وہ شریعت کی جو باقی چیزیں ہیں اس پابندی کا ہم نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ اچھا، اور یہاں پر غور کرے، اس صحابیہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا کہا، الہذا حج،
یہ نہیں کہا علیہ حج، کیوں علی کا لفظ آ جاتا تو اس کا معنی کیا بنتا کہ کیا اس کے اوپر حج واجب ہے، اعلی ھذا حج، کیا اس پر حج ہے؟ لیکن انہوں نے کیا کہا علی ھذا، کہ کیا اس کے لیے بھی حج ہے، یعنی لام کے ذریعے سوال کیا تھا، اللہ کے ذریعے سے نہیں کیا، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ کیا یہ بچہ جو حج کر رہا ہے اس کا حج تسلیم کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ نعم، کہ ہاں وہ حج اس کا شمار کیا جائے گا۔ اور اس کے اندر علماء یہ مسئلہ بھی بیان کرتے ہیں کہ نابالغ اگر وہ احرام باندھ لیتا ہے تو احرام باندھنے کے بعد مناسک حج اور احکام حج اس کے اوپر بھی لازم ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب اس کے لیے حج ثابت ہو جاتا ہے تو جو اس کی ممنوعات ہیں، پابندیاں ہیں، وہ بھی اس کے لیے ثابت ہو گئی۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچے کے لیے حج کو ثابت کر دیا تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے اس کے اوپر وہ احکام بھی مرتب کر دیے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سوال سے زیادہ حسب ضرورت جواب بھی دے سکتے ہیں، جیسا کہ سب سے پہلی حدیث آپ نے پڑھی تھی اسی کتاب کی، اس کے اندر آپ نے کیا پڑھا تھا؟ آپ سے پانی کے بارے میں سوال کیا گیا، سمندر کے پانی کے بارے میں، تو آپ نے ساتھ میں مردار کا بھی ذکر کر دیا۔ اب یہاں پر اس نے پوچھا یہ کہ کیا اس کی طرف سے حج ہے؟ آپ نے جواب دے دیا نعم، لیکن آگے مزید آپ نے کہا وَلَكِ أَجْرٌ، آپ کو اجر ملے گا۔ آپ کو کیا ملے گا؟ اجر ملے گا۔ یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ بچے کو حج نہیں ملے گا، اور بچے کو جو ہے وہ کیا نام ہے ثواب نہیں ملے گا، ثواب بچے کا آپ کو ملے گا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چیز بیان فرمائی کہ بچے کو بھی اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اور ساتھ میں تمہیں بھی ثواب ملے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے ماں نے اس بچے کو تیار کیا اور وہ اٹھا کر ساتھ میں حج کے ارکان ادا کر رہی ہے، تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر واضح کر دیا کہ وَلَكِ أَجْرٌ، یہ نہیں کہا کہ وَلَكِ أَجْرُهُ، اس کا اجر تمہیں ملے گا، اس کو بھی اجر، یعنی اجر ثابت جب کر دیا تو مطلب اس کا حج بھی ثابت ہو گیا، اس کو بھی اجر ملے گا اور ساتھ میں آپ کو بھی اجر مل رہا ہے۔ اور آپ کو جو اجر مل رہا ہے وہ کس وجہ سے؟ کہ آپ نے نیت کی۔ اور پھر اس کے اندر علماء نے کچھ یعنی کہ یہ مسائل بھی ذکر کیے کہ اگر وہ بچہ بول سکتا ہے تو اس سے نیت خود کروائی جائے گی الفاظوں کے ذریعے سے، چل سکتا ہے تو اس کو حج کے جو ارکان ہیں وہ چلا کر کروائے جائیں گے، جہاں پر وہ تھک جائے گا پھر ماں یا باپ جو بھی ہے وہ اس کو اٹھا کر وہ اس کے ارکانوں کو پورا کرے گی۔ یعنی اگر وہ یہ بچہ کر سکتا ہے، جہاں پر وہ اس کی طاقت سے باہر ہوگا وہاں پر چھوڑ دیں گے، جہاں پر وہ خود کر سکتا ہے وہ کرے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کا اپنا حج ہو رہا ہے۔ لیکن میں نے آپ کو یہ پہلے بتلا دیا کہ یہ حج فرض حج سے کفایت نہیں کرے گا، فرض حج جو ہے اس سے کفایت ہی کرنے والا نہیں ہے۔ اور یہاں پر اس چیز کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح کر دیا کہ اب دیکھیے عصبیت کو ان لوگوں نے چھوڑا۔ آپ نے پوچھا من القوم، کہ کون لوگ ہو، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم بنو تمیم کے یا انصار ہیں یا مہاجرین ہیں یا فلاں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، نہیں، بلکہ انہوں نے کہا المسلمون۔ اور اس کی علماء یہ وضاحت بیان کرتے ہیں کہ وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جو ہے وہ عصبیت کو پسند نہیں کرتے، تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے جواب دیا۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صرف کیا کہا؟ رسول اللہ۔ اب یہاں پر ایک اور بات علماء نقل کرتے ہیں، وہ بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کیوں سوال کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیوں پوچھا؟ کیا وہ نبی علیہ السلام کو نہیں جانتے تھے، پہچانتے تھے؟ ایک تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ آپ کو نہیں جانتے تھے، آپ کے بارے میں ان کا تعارف نہیں تھا، آپ کو پہچانتے نہیں تھے، اس وجہ سے انہوں نے آپ سے سوال کر لیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ممکن ہے کہ رات کے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے دیکھا ہو تو آپ کو پہچان نہ سکے ہوں، تو اس لیے سوال کر لیا، تو یہ دونوں اس کے اندر امکان موجود ہے۔ تو بہرحال بچہ اگر وہ حج کرتا ہے تو حج اس کا تسلیم
کیا جائے گا، لیکن یہ حج جو فرضیت والا حج ہے، جو بلوغت کے بعد انسان کے اوپر فرض ہوتا ہے، اس فرض کو اس کے اوپر سے ساقط نہیں کرتا۔ وہ بلوغت کے بعد، صاحب استطاعت ہونے کے بعد وہ حج کرے گا۔ واللہ اعلم۔